دوستو، دنیا کا سارا نظام چاہے قدیم ہے یا جدید ہے، سب پڑھنے پڑھانے سے ہے۔ مشرق میں بھی لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، مغرب میں بھی لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، شمال جنوب میں بھی لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ یعنی پڑھنے پڑھانے کا تسلسل شروع کہاں سے ہوا؟ یہ جنت سے ہوا۔ جب عرش کے اوپر رب ذوالجلال نے یہ کلمات لکھوائے قلم کے ذریعے کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا محمد الرسول اللہ، یہ کلمات جب رب ذوالجلال نے لکھوائے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پڑھا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ لکھا پہلے جاتا ہے، پڑھا بعد میں جاتا ہے۔ تو قلم کا آغاز بھی جنت میں ہوا، لکھنے کا آغاز بھی جنت میں ہوا عرش پر، اور پڑھنے کا آغاز بھی جنت سے ہوا۔ اب علم اللہ کے پاس تھا کلی، اپنے علوم میں سے اللہ نے بہت ہی تھوڑا سا علم جو ضرورت کے تقاضوں کے ساتھ تھا آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے علم دینے کے بعد فوراً امتحان بھی لے لیا۔ تو سمجھ یہ بات آئی کہ علم ضروری تھا تو رب نے دیا، اور علم کے حصول کے بعد اس کا امتحان بھی ضروری ہوا۔ تو دنیا میں ایک قاعدہ بن گیا، چاہے دنیا میں لوگ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، جس طرح کا بھی علم وہاں پڑھا پڑھایا جاتا ہے اس کا امتحان آج بھی لیا جاتا ہے۔ کامیابی کا سرٹیفکیٹ تب ملتا ہے کہ جب بندہ اس امتحان کو پاس کر لے۔ تو آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پہلے پیغمبر تھے۔ کلکم من آدم و آدم من التراب، جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور ہمیں آدم کی ذریت سے پیدا فرمایا۔ اور رب نے جب ان کو امتحان کے لیے پیش کیا، ایک کے آگے نہیں، ملائکہ کے آگے، ایک فرشتے کے آگے نہیں، بے شمار فرشتوں کے آگے ان کو پیش کیا۔ آج دنیا میں امتحان لینے والا ایک ہوتا ہے، لیکن جب جنت میں امتحان ہوا تو کئیوں کے آگے اکیلے نے امتحان دیا۔ یہ خصوصیت تھی اس اکیلے کی کہ نہ ان کے رعب میں آیا، نہ ان کا اثر قبول کیا، بلکہ ان کی توقع سے بھی زیادہ انہوں نے امتحان کو پاس کر لیا۔ جب امتحان پاس ہوا تو دنیا کا بھی دستور یہی ہے کہ لوگ جب کوئی امتحان بچہ پاس کرے تو اسے عمدہ کارکردگی کے درجات میں سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، تمغہ دیا جاتا ہے، ٹرافی دی جاتی ہے، یا اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں دنیا میں جو دی جاتی ہیں، میڈل دیے جاتے ہیں، انفرادی ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ ابھی ہمارے سلسلے کے ایک ڈاکٹر تھے، امریکہ سے انہوں نے MBBS کیا، تو پھر ہمارے جو بزرگ ہیں الپیز الفقار احمد نقشبندی صاحب، انہوں نے مجھے بتایا ابھی پچھلے دنوں، انہوں نے مشورہ کیا کہ میں نے ابھی 3 سال بعد ایک پیپر دینا ہے امریکہ میں، اب 3 سال میرے پاس فارغ ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ عالم بن جاؤ۔ اب جو ہمارا 8 سال کا کورس ہے اس بچے نے 2.5 سال میں مکمل کر لیا۔ اب فون کیا کہ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ اب آپ قرآن حفظ کر لو۔ 3 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا میری صحبت میں آ جاؤ، خلافت مل گئی۔ جب یہ واپس گئے امریکہ میں 3 سال کے بعد، تو ربط تو نہیں تھا اس تعلیم کے ساتھ، لیکن امتحان دینا تھا۔ ایک پیپر تھا 1800 نمبر کا ایک پیپر،
جس کو پاس کرنے کے لیے دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور پاس ہونے کے لیے 10-10 سال تک وہاں پیپر دیتے رہتے ہیں لیکن پاس نہیں ہو سکتے. لیکن اس بچے نے دین کی برکت سے، دین کے علم کی برکت سے، قرآن کی برکت سے یا نسبت کی برکت سے، ساری چیزیں جمع تھی، ان کی برکات سے جب وہ امتحان کے لیے حال میں بیٹھا، اللہ کی مدد دیکھیں ان کے ساتھ کہ 1800 نمبر میں سے 1800 پورے نمبر لے لیے. یہ امریکہ کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو انہوں نے اس بچے کو وہی نوکری بھی دے دی، کیونکہ اچھے انسانوں کو وہ ضائع نہیں کرتے، وہاں قدر ہے. $2.5 لاکھ میں اس کو تنخواہ کی نوکری بھی وہاں مل گئی اور اعزاز بھی ملے ان کو. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اعلیٰ نمبرات میں پاس ہوتا ہے تو اس کو اعزاز اور اکرام دیا جاتا ہے. تو رب ذوالجلال نے جب آدم علیہ السلام کو امتحان کے لیے پیش کیا تو وہ پاس ہو گئے. پاس ہونا ہی تھا. تو تعلیم عام استاد نے تو نہیں دی تھی کہ وہ بھول جاتے سبق، کیونکہ پڑھانے والا اگر نالائق ہو تو شاگرد بھی نالائق ہوتا ہے، اگر استاد قابل ہو تو شاگرد بھی قابل نکلتے ہیں. تو اس لیے پڑھانے والے تو اللہ رب العالمین تھے، پڑھنے والے تو سیدنا آدم علیہ السلام تھے. تو اس میں جگہ بھی یہ زمین نہیں تھی، جنت تھی. اس میں بھی اختلاف موجود ہے. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ ہی پیدا کیا، جنت میں نہیں. تعلیم بھی یہاں دی گئی، امتحان بھی یہاں ہوا، لیکن کچھ کا یہ ہے کہ سب کچھ جنت میں ہوا. بہرحال اس میں ہم نہیں جاتے کہ یہاں ہوا یا وہاں ہوا، کوئی ضروری نہیں ہے اس بحث میں پڑھنا. بات تو علم کی ہے. تو آدم علیہ السلام اس امتحان میں جب پاس ہوئے تو رب نے ان کو ایسا تمغہ اپنا دیا، دے دیا کہ ایسا تمغہ رب ذوالجلال نے رہتی دنیا تک پھر کسی کے حوالے نہیں کیا. اتنی بڑا اعزاز دیا ان کو، پھر وہ اعزاز کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہو سکا، آج تک اور قیامت تک نہیں ہوگا، کہ ان کو مسجود ملائکہ بنا دیا. ایسا تمغہ